سیاہ قانون واپس لو، سیاہ قانون واپس لو۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، قال الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله. صدر عالی قدر حضرات ارکان مسلم پرسنل لا بورڈ، معززین شہر، اسٹیج پر رونق افروز شخصیات اور آپ تمام قابل احترام بھائیوں اور بزرگوں، وقت کی تنگی ہے اور ابھی ہمیں حضرت صدر محترم کا چشم کشا خطاب سننا ہے، اس لیے میں بہت مختصر وقت میں بہت ہی اہم اور بنیادی باتیں کہہ کر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ملک کے حالات مشکل ہیں اور خطرات کا بادل ہمارے سروں پر چھا چکا ہے۔ وقف قانون کی شکل میں ہم پر جو آفت مسلط کی گئی ہے وہ دستور مخالف بھی ہے، مذہب مخالف بھی ہے، ملک میں اضطراب اور بے چینی پیدا کرنے والی چیز بھی ہے۔ لیکن اس حقیقت کو سمجھ لیجئے کہ رات چاہے جتنی اندھیری کیوں نہ ہو، صبح کا آفتاب روشن طلوع ہو کر رہتا ہے۔ اس لیے آج جو ظلم کی بدلیاں ہم پر چھائی ہیں، وقت آئے گا کہ یہ بدلیاں چھٹ جائیں گی اور انصاف کا سورج طلوع ہو کر رہے گا انشاءاللہ۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری خلیفہ سلطان عبدالحمید خان کے خلاف سازشیں ہوئی، غیروں نے یلغار کی، اپنوں نے بے وفائی کی اور ان کو اور ان کی سلطنت کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا۔ اس وقت دشمنوں کے نمائندے نے ان سے کہا تھا کہ سلطان آپ ضد چھوڑ دیجئے، اس لیے کہ آپ اور آپ کی سلطنت پوری طرح گر چکی ہے اور آپ کی سلطنت کی وہی حالت ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے۔ اس لیے آپ شکست تسلیم کر لیجئے اور ہتھیار ڈال دیجئے۔ اس غیرت مند خلیفہ نے یہ غیر معمولی ایمان سے لبریز جواب دیا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ حالات ناسازگار ہو چکے ہیں اور میری سلطنت کی وہی حالت ہے جو 32 دانتوں میں گھری ہوئی زبان کی ہوتی ہے، مگر سن لو، قانون قدرت یہ ہے کہ 32 کے 32 دانت گر جاتے ہیں، زبان سلامت رہتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ یہی بات آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ظالم اور ظلم و ستم کی راہ پر آگے بڑھنے والے ہمیشہ باقی رہنے والے نہیں ہیں۔ ہم محبت کا پیغام عام کریں، اپنے برادران وطن کو ساتھ لیں، انصاف پسند بھائیوں کو ساتھ لے کر ہم قانونی اور عملی جد و جہد کا راستہ اختیار کریں، کامیابی انشاءاللہ قدم چومے گی۔ ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس سرکار کے غلام نہیں ہیں جو دہلی میں بیٹھی ہوئی ہے، ہم اس سرکار کے غلام ہیں جو گنبد خضرا کے سائے میں مدینہ منورہ میں آرام فرمائے، اور ہم انہی کی ہدایات و ارشادات و فرامین کے مطابق آگے بڑھتے رہیں گے اور مومنانہ شان کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اقبال نے کہا تھا، ہر لحظہ مومن کی نئی آن نئی شان، کردار میں گفتار میں اللہ کی برہان، جگر لانا میں جس سے ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل دہل جائیں جس سے وہ طوفان، یہ ہے مسلمان۔ میرے بھائیوں، آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ اس ملک کے تمام مسلمانوں کا سب سے بڑا متحدہ اور مشترکہ پلیٹ فارم ہے۔
آج اس کی دعوت پر آپ اتنی بڑی تعداد میں جمع ہوئے ہیں. آپ یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہیں اور باہر بھی سڑکوں پر ہزاروں کا مجمع اپنے قائدین کی گفتگو سن رہا ہے. اور کل بھی ہماری بہنوں نے جس غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیا وہ اس شہر کی تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. یہ جم غفیر بھی اور کل کا مجمع بھی حکومت کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ آپ نوشتِ تقدیر پڑھ لیجئے اور جلد از جلد قانون کو واپس لے لیجئے. اسی میں خیر اور بھلائی ہے، آپ کے لیے بھی، ملک کے لیے بھی اور اس ملت کے لیے بھی. میرے بھائیوں، اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ اعلان بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کل 30 اپریل کو بتی گل کی تحریک کا اعلان کیا گیا ہے. رات 9 بجے سے 9:15 بجے تک بتی بجھانی ہے، لائٹ آف کرنی ہے اور اظہار ناراضگی کرنا ہے اور حکومت کو یہ بتانا ہے کہ ہم کسی بھی قیمت پر وقف قانون کو تسلیم نہیں کریں گے. ہمارا احتجاج جاری رہے گا اور سن لیجئے کہ ہمارا احتجاج اس وقت تک جاری رہے گا جب تک یہ کالا قانون واپس نہ لیا جائے. کہ آپ سب اس کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ؟ آپ کے اس جذبے اور غیرت ایمانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے میں آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر محترم حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کا، اکابرین بورڈ کا اور تمام ارکان بورڈ ریاست مہاراشٹر کا شکر گزار ہوں جو یہاں تشریف لائے. وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہی کلمات پر اکتفا کرتا ہوں اور اب انشاءاللہ اس مجمع میں، اس اجلاس میں آخری چشم کشا خطاب صدر عالی قدر کا ہونا ہے. اس کے بعد چند اختتامی کلمات اور حضرت مولانا ادریس عقیل ملی قاسمی صاحب کی دعا پر انشاءاللہ یہ اجلاس اختتام پذیر ہوگا. آخر میں 2 باتیں میں عرض کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں. ایک تو پہلگام میں جو دردناک واردات پیش آئی ہے اور جس طرح دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، ہم کڑے سے کڑے الفاظ میں اس کی مذمت کرتے ہیں اور حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ دہشت گردوں کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے. کہ آپ سب مذمت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر بتائیے. اس واقعے کی ہم سب مذمت کر رہے ہیں اور مطالبہ کرتے ہیں کہ دہشت گردی کے خلاف کڑی سے کڑی کارروائی ہو. اسی کے ساتھ یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کے بعد جن کشمیری مسلمانوں کے ساتھ ملک میں زیادتی کی جا رہی ہے اس کا سلسلہ بند کیا جائے. کہ یہ بھی ناانصافی ہے اور یہ بھی بدترین ظلم ہے. قصورواروں کو آپ سزا دیجئے، بے قصورواروں پر ظلم نہ کیجئے. اسی کے ساتھ ساتھ آخری بات شکریہ کے طور پر جو ہماری مالیگاؤں ایکشن کمیٹی ہے اس کے ارکان کا بھی، علماء کا، ائمہ کا، تمام مسالک مکاتب فکر کے ذمہ داران کا، اسی طرح پولیس انتظامیہ کا جنہوں نے کل بھی بہت اچھا انتظام کیا اور ہمارے لیے بہت ساری جو قانونی اڑچنیں تھی اس کو دور کیا اور آج بھی انہوں نے ہمارا بھرپور تعاون کیا. پولیس ڈپارٹمنٹ کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سب حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ آئندہ جب بھی اس تحریک کے سلسلے میں جس اقدام کی بھی آپ کو دعوت دی جائے آپ اس پر لبیک کہیں اور آگے بڑھ کر اس تحریک میں بھرپور ساتھ دیں گے انشاءاللہ. جزاکم اللہ وآخر دعوانا.